آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال، حیدرآباد دکن اور شاعر اور لسان الامت نواب بہادر یار جنگ، ان تینوں کو میں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، منسلک کیا ہے کہ یہ تینوں کا کردار کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 1910 میں حیدرآباد دکن کا دورہ کیا تھا۔ آپ کا دوسرا دورہ 1920 میں ہوا تھا حیدرآباد دکن میں، اور آپ نے تیسرا دورہ حیدرآباد دکن میں 1921 میں کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے اساتذہ میں شمس العلماء میر حسن نے ان کی تعلیم و تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وسیع العلوم داغ دہلوی نے شاعری میں ان کی تصحیح کی، اور وہ اقبال کے اردو شاعری کے حوالے سے بہت ماہر باحیثیت ایک ماہر مانے جاتے ہیں اور تسلیم کیے جاتے ہیں، جس کا اعتراف ڈاکٹر اقبال نے خود بھی اپنی ایک طویل نظم میں کیا ہے، جس کا ذکر جو ہے کرنا یہ بہت زیادہ طوالت کا باعث ہو جائے گا، جو میں نہیں کر سکتا۔ فلسفے کے مضمون میں آپ کے استاد پروفیسر سر تھامس آرنلڈ تھے۔ حیدرآباد دکن کی ریاست نے ڈاکٹر اقبال کی پذیرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور جس کا اعتراف ڈاکٹر اقبال نے اپنے دیگر اشعار میں کیا ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا پی ایچ ڈی کا مقالے کا اردو ترجمہ فلسفہ عجم کے نام سے حیدرآباد دکن میں شائع ہوا، جو 1936 میں شائع ہوا تھا۔ حیدرآباد دکن میں ڈاکٹر اقبال کی جن سے خط و کتابت رہی ہے اس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن زیادہ تر خطوط جو ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، اس میں مہاراجا سرکشن پرشاد ہے، اس کے علاوہ مولوی عبدالحق، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، پروفیسر الیاس برنی، لسان الامت نواب بہادر یار جنگ، نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر سید عبداللطیف، ڈاکٹر عباس علی خان، محترمہ سغرا ہمایوں، نظر علی اکبر حیدری، تمکین کاظمی، تصدق حسین تاج اور سر امین جنگ بہادر کے نام نمایاں ہیں، جن سے علامہ اقبال کی خط و کتابت رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال پر انگریزی زبان میں جو پہلی تصنیف ہے وہ بھی حیدرآباد دکن سے 1942 میں شائع ہوئی ہے، جسے گورنمنٹ پریس حیدرآباد دکن نے شائع کیا۔ اقبالیات پر فارسی زبان میں بھی جو کتاب شائع ہوئی وہ بھی حیدرآباد دکن سے ہوئی۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا اردو ترجمہ میر حسن الدین نے کیا تھا، وہ بھی حیدرآباد دکن سے ہوا تھا۔ مضامین اقبال جس میں 14 مضامین ہے، یہ بھی حیدرآباد دکن سے پہلی بار شائع ہوئے۔ حیدرآباد دکن میں بزم اقبال نے اقبال کے خصوصی حوالے سے قرآن، حدیث، فلسفہ، تصوف اور مثنوی مولانا روم، مذہب، سیاست اور دیگر علوم اور ہر مذاکرے تقاریب منعقد کی گئی ہیں، جن کا چرچا حیدرآباد دکن سے نکل کر پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا تھا۔ حیدرآباد دکن میں کلام اقبال کا مخصوص مطالعہ اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے دیگر کتب کی اشاعت بھی حیدرآباد دکن کے علاوہ ہندوستان کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں آئی۔ اقبال کو جو عالمگیر شہرت اور عظمت حیدرآباد دکن میں ملی ہے، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اور نواب بہادر یار جنگ، نواب لسان الامت نواب بہادر یار جنگ ڈاکٹر اقبال سے جو تھے متاثر تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں شخصیات میں ایک پہلو بڑا نمایاں تھا کہ ڈاکٹر اقبال بھی عشق رسول کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے، اور ان کا ایک خاص حوالہ تھا۔ بالکل اسی طریقے سے لسان الامت نواب بہادر یار جنگ کا بھی ایک خاص پہلو یہ تھا، خاص وصف یہ تھا کہ وہ عشق رسول کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً علامہ اقبال نے ایک نعت کہی تھی کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ دیکھ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ ڈاکٹر لسان الامت نواب بہادر یار جنگ نے بھی ایک نعت کہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال اور لسان الامت کی نعت میں بہت سی باتیں اور بہت سی جو افکار موجود ہیں وہ جیسی لگتی ہیں۔ مثلاً اے کہ تیرے وجود پر خالی کے دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات،
ہے کہ تیرا سر نیاز حد کمال بندگی، ہے کہ تیرا مقام عشق قرب تمام ہے نژاد، خوگر بندگی جو تھے تیرے طفیل میں ہوئے، مالی کے مصر و کاش پر والی سے دجلہ و فرات، مدحت شان دو سرا کس طرح سے ہو بیاں، مدحت شان دو سرا کس طرح سے ہو بیاں، تنگ میرے تصورات پس میرے تخیلات۔ تو ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں، علامہ اقبال کی نعت میں، لسان الامت نواب بہادر یار جنگ کی نعت میں کتنی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ خیرات کی یکسانیت جو ہے یہ اس کا خاص وصف ہے۔ نواب بہادر یار جنگ کو اقبال سے والہانہ عشق تھا، اور اس عشق کی بنیادی وجہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ عشق رسول ہے، جس کا ذکر اور ان کی وہ فکر ہے اور ان کی وہ نظریات ہے جسے نواب بہادر یار جنگ نے علامہ اقبال کو بہت پسند کیا۔ نواز صاحب کا جو گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر کا نام بیت الامت رکھا تھا، اور یہ انہوں نے حکیم الامت سے جو ہے اخذ کیا تھا۔ درس اقبال میں شریک ہونے والوں میں چند اہم شخصیات بھی شامل ہیں، جن میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر یوسف حسین، پروفیسر غلام دستگیر، علامہ رشید ترابی اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ یہ درس اقبال جو ہوا کرتا تھا، یہ سردیوں کے موسم میں حضرت قائد ملت کے ملاقاتی کمرے میں منعقد ہوتا تھا، اور موسم گرما میں دیوان خانے میں اس کا انعقاد ہوتا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کی وفات کو تقریباً 87 سال گزر چکے ہیں۔ آج ہم ان کا 87واں یوم وفات منا رہے ہیں، اور نواب بہادر یار جنگ کے اس انتقال کو 80 سال ہو گئے ہیں، مگر تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال اور لسان الامت نواب بہادر یار جنگ کی جو فکر ہے اور جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے افکار ہیں، وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے۔ ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو والانہ عشق تھا اور جو ان کو محبت تھی ڈاکٹر اقبال سے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں کے افکار میں، دونوں کے خیالات میں اور دونوں کے احساسات میں یکسانیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ حیدرآباد دکن کے معروف شاعر مخدوم محی الدین نے ڈاکٹر اقبال کو یوں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں، نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں، سور اسرافیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں، سور اسرافیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں، عرش کی خندیر ہے ایک آسمان پر راگ ہے، عرش کی خندیر ہے ایک آسمان پر راگ ہے، راگ کیا ہے، راگ کیا ہے سرتپا با عشق کی ایک آگ ہے، راگ کیا ہے سرتپا عشق کی ایک آگ ہے، شعلہ زمیں کا عرش کی گود میں سو گیا، شعلہ زمیں کا عرش کی گود میں سو گیا، امت کا شب چراغ اندھیرے میں سو گیا، امت کا شب چراغ اندھیرے میں کھو گیا۔ امجد حیدرآبادی حکیم الشورا روایات کے بادشاہ امجد حیدرآبادی فرماتے ہیں نواب بہادر یار جنگ کے بارے میں کہ تجھ سے تھا وطن کا نام کا مرنے والے، تجھ سے تھا وطن کا نام مرنے والے، کیا کام کر گیا کام کرنے والے، کیا کام کر گیا کام واہ مرنے والے، کیا کر گیا کام واہ مرنے والے، لاکھوں نے پڑھی تیرے نمازے کی جناز، لاکھوں نے پڑھی تیرے جنازے کی نماز، تجھ پہ لاکھوں سلام اے مرنے والے، تجھ پہ لاکھوں سلام اے مرنے والے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رے بہادر خاں کی، اللہ رے بہادر خاں کی، اپنی ہر چیز حق کی خاطر دے دی، اپنی ہر چیز حق کی خاطر دے دی، اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر، اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر، ایک جان بچی تھی وہ بھی آخر دے دی، ایک جان بچی تھی آخر، ایک جان بچی تھی آخر وہ بھی دے دی، ایک جان بچی تھی آخر وہ بھی دے دی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہمارے بہت بڑی شخصیت ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے، جدوجہد آزادی کے حوالے سے اور تشکیل پاکستان کے حوالے سے، ضرورت اس عمر کی ہے اسی زمانہ کہ ہمیں علامہ اقبال کی شاعری، جو فکری شاعری ہے اور جو ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، خاص طور پہ جو مسلمانوں کے بارے میں سوچتے تھے، آج ان کی تعلیمات کی، فکر اقبال کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم عالم اسلام کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم علامہ اقبال کے چند اشعار یا ایک یا دو اشعار پر ہم عمل پیرا ہو جائیں،
تو ہمارے عالم اسلام کی زندگیوں میں جو ہے خلا پیدا ہو سکتا ہے. مطلب اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ طاہر لا ہوتی اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.